بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص طور سے تھمبنیل دیکھ کر ہماری بہت سی دینی بہنیں بھی ویڈیو دیکھنے آئی ہوں گی، ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی، یا گھر کے جو مرد ہیں تو وہ بھی اپنے گھر کی عورتوں کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ ہم بڑے فضائل سنتے ہیں شب برأت کے اور اس میں عبادت کرنے کے وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ روایتوں میں بات ثابت ہے اس سلسلے میں۔ تو جو ہماری دینی بہنیں وہ ہوتی ہیں جو ان دنوں میں ناپاکی سے گزر رہی ہوتی ہیں، اس رات میں ناپاک ہوتی ہے، تو وہ سوچتی ہیں کہ ہم کیا کریں گے۔ تو دیکھیے، جو ناپاک عورتیں ان کو یہ تو پتا ہوتا ہے مسئلہ کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتی، ہم اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، ناپاکی میں قرآن کو چھو نہیں سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتی ہیں؟ اصل میں ہوتا کیا ہے، بہت سی عورتیں جب ناپاک ہوتی ہے نا تو وہ سمجھتی ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور بالکل اپنے آپ کو دینی چیزوں سے دور کر لیتی ہیں، حالانکہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جب ہم ناپاکی کے دنوں میں شریعت نے ہم کو چھوٹ دی ہے کہ بہت سی عبادتیں ہم کر سکتی ہیں، تو پھر کیوں اپنے آپ کو محروم رکھتی ہیں؟ جب یہ شب برات آئے گی نا تو اس رات میں بھی ہمیں خاص طور سے یہ 7 چیزیں ہیں، میں نے یہاں پر نوٹ کی ہیں، ان 7 چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور ہم یہ کر سکتی ہیں، ہمیں ثواب ملے گا، فضیلت کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، تلاوت قرآن نہیں کرنا ہے، قرآن کو چھونا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن یہ 7 کام تو ہم کر سکتی ہیں نا، تو کیوں ہم پیچھے رہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا۔ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کرنا ناپاکی کے دنوں میں منع نہیں ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ بہت سے عورتیں یہ بھی سوال کرتی ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں استغفار۔ پہلی بات تو یہ کہ استغفار نہیں کہنا ہے، استغفار کہنا ہے۔ خیر، استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آسان سا طریقہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، آپ یہ کہیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہیں آپ، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ یا آپ تھوڑا لمبے والا استغفار کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا آپ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیزیں جو ہم ناپاکی کے دنوں میں کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا۔ درود شریف پڑھنا بھی منع نہیں ہے، درود شریف پڑھنا ناپاکی کے دنوں میں منع نہیں ہے، درود شریف پڑھ سکتے ہیں ہم، اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی سا بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو، نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود شریف ہو، یا ویسے بھی جو آپ کو درود شریف یاد ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سب سے چھوٹا درود شریف ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرے کلمے کا اہتمام، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا اہتمام کریں آپ، بہت شاندار فائدے ہیں اس کے، بڑی برکتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ نمبر 4، چوتھا کلمہ، چوتھا کلمے کے بڑے فضائل ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض روایتوں میں یحیی و یمیت بھی آیا ہے، بعض روایتوں میں وہو حی لا یموت کے الفاظ بھی ہیں۔ تو آپ چوتھا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اتنا بھی پڑھ لیں۔ یہ جو میں نے پہلے پڑھا اس کو پڑھ لیں آپ، چوتھا کلمہ پڑھیں، بہت فوائد ہیں اس کے۔ نمبر 5 پر ہے تلاوت سننا۔ کوئی اگر گھر میں ہمارا شوہر ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اگر وہ تلاوت کر رہا ہے تو اس کو کہیں کہ تھوڑا زور سے پڑھ، میں تلاوت سنوں گی، اور آپ تلاوت سنیں۔ تلاوت سننا منع تھوڑی ہے، تلاوت کرنا منع ہے، قرآن چھونا منع ہے ناپاکی میں، لیکن سننا منع نہیں ہے، اس لیے تلاوت سنیں آپ۔ نمبر 6 پر ہے دعا کرنا۔ دعا کریں، دعا مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعا مانگنا ناپاکی کے دنوں میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، دعا مانگے، دعا مانگنے سے ہم کیوں محروم رہتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی اس رات مغفرت کرتا ہے، اور ہم یہ کہ ناپاک اپنے آپ کو سمجھ کے پڑی ہیں، موبائل استعمال کر رہی ہیں، ناپاک اپنے آپ کو، عبادت کا ماحول گھر میں بنا ہوا ہے اور ہم اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ دعا کریں نا اللہ تعالیٰ سے، بلکہ دعا میں تو قرآن کی کوئی آیت دعا کی نیت سے پڑھنا یہ بھی جائز ہے، قرآن کی آیت دعا کی نیت سے پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا تلاوت کی نیت سے جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی نیت سے آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو تو پڑھ سکتی ہیں، یا اور جو بھی دعائیں ہیں ان کو مانگنا چاہیے۔ اور آخری بات جو ہم کر سکتی ہیں، دینی کتاب کا مطالعہ۔ دینی کتاب، جو بھی دینی کتاب ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے سیرت کی کتاب ہے، ان کے واقعات ہیں، فضائل اعمال کی تعلیم ہے، منتخب حدیث کی تعلیم ہے، یا جو بھی دینی کتاب معتبر مستند ہو، معتبر عالم کی لکھی ہوئی کتاب، آپ مطالعہ کریں گھر میں۔ ہاں، اس میں اگر قرآن کی آیت آئے تو اس کو مت پڑھیں، لیکن آپ دینی کتاب کو چھونا پڑھنا کہ ناپاکی کے دنوں میں جائز ہے۔ تو یہ 7 کام ہیں جو ہم ناپاکی کے دنوں میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس رات کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں خوب سعادت بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔